الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قرض لینے کے حوالے سے اور دینے کے حوالے سے جو ہے چند باتیں شریعت کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ہم قرض لیتے ہیں تو پھر دینے کا نام ہی نہیں لیتے، اور قرض دینے والے کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان کو طرح طرح کی پریشان کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم سنتے ہیں، کوشش کیجئے کہ ضرور عمل کیجئے۔ معاشرے میں دیگر کئی چیزوں کے ساتھ ساتھ قرض کی واپسی کے معاملے میں بھی بے اعتدالی نظر آتی ہے۔ اب غیرت مندی کا اور مروت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے اپنے اس محسن کے گھر جلد جا کر شکریہ کے ساتھ قرض ادا کرتے ہیں، مگر آج کل حالت اس کے الٹ ہے۔ ایک تعداد تو یہ ہے کہ وقت پر قرض جو ہے واپس کرنے کی یقین دہانی کرا کے قرض مانگتے ہیں، لیکن جب لوٹانے کی باری آتی ہے تو ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود بھی قرض خواہ کو دھکے کھلاتے اور مختلف ہیلے بہانے کر کے اسے پریشان کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا ذہن جلدی قرض لوٹانے کا ہوتا ہی نہیں ہے، انہوں نے 6 مہینے بعد ہی واپس کرنے کا ذہن بنا رکھا ہوتا ہے، لیکن قرض لیتے وقت اس بات کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ جھوٹ بول کر چند دنوں کی مہلت پر قرض لیتے ہیں، پھر طے شدہ وقت کے پورا ہونے پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مزید مہلت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ یوں مہلت پر مہلت لیتے ہیں، سامنے والے کو پریشان کرتے ہیں، رلا کر اس کے پیسے واپس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک بڑی رقم قرض لیتے ہیں، 2-4 لاکھ روپے لیتے ہیں، پھر قرض جو ہے قرض خواہ کو بلا وجہ توڑ پھوڑ کر یعنی تھوڑی تھوڑی رقم لوٹاتے ہیں۔ یہ 2 لاکھ روپے اگر کسی نے لے لیے کسی سے قرض تو 10,000 روپے 5,000 روپے ہر مہینے قسط کے طور پر وہ دیتے رہتے ہیں، جس سے پریشانی کا سامنا تو ہوتا ہے قرض خواہ کو۔ تو کوشش کیجیے پہلے سے بات طے کر لیجئے کہ ہر مہینے میں آپ کو 5,000 روپے دوں گا، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو۔ اب آپ دیکھیے تھوڑی سی ایک اور بات میں بتاتا ہوں آپ کو، یاد رکھیے اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا جو ہے سو رہا ہو، اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اس سے بچیے خود بھی، گویا ہر حال میں گناہ کا میٹر چلتا رہے گا اور ہر صورت میں اس پر اللہ پاک کی لعنت پڑتی رہے گی۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، ایسا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اگر قرض کے بدلے میں ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گناہ گار ہوگا۔ اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس جرم سے نجات بالکل نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قرض کے نام پر دوسروں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر کھا جاتی، پھر واپس دینے کا نام بھی نہیں آتا۔ ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ فتاوی رضویہ میں ہے جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے یعنی قرض دبا لے، 3 پیسے دبا لے تو برود قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ اے عاشقان رسول، اے محترم اسلامی بھائیو، اے مسلمانوں، اے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، سنو، اولاً تو یہ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کرے خود کو قرض سے کیا کہ قرض لینے سے بچائے، اور یہ سوچئے کہ آپ کو واقعاتاً حقیقتاً قرض کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اگر زندگی میں کسی موقع پر قرض لینا بھی پڑ جائے، ہو سکتا ہے کیونکہ دکھ جو ہیں غمی شادی اور ہر بندے کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے اور پیسے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو واپسی قرض کے معاملے میں ایسا طرز عمل اختیار کیجیے کہ جس سے آپ کی عزت اور نیک نامی پر کوئی حرف نہ ہو اور کسی سے آپ کے تعلقات بھی جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، ورنہ قرض خواہ کو اس طرح پریشان کرنے کا ایک دنیاوی نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ایسے آدمی کا جو تصور ہوتا ہے، ایسے آدمی کی جو تصویر ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور اگلی بار ضرورت پڑنے پر لوگ
اسے قرض دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ یار یہ واپس بھی نہیں کرتا، ہم 5 روپے 10 روپے 50 روپے یا 1000 روپے یا 10,000 روپے اس کو دیں گے تو یہ واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتا، تو ہم اس کو کیوں دیں؟ لہٰذا اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آج ہم نے سنا کہ کوشش کیجئے کہ اچھے طریقے سے قرض اگر لینا پڑ جائے تو لے لیجئے، اس کے بعد واپس کرنے کا بھی ذہن ہو، اور یہ بھی کوشش کیجئے کہ کوئی بندہ آپ سے قرض مانگتا ہو تو اس کو اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کیجئے کہ دیکھیے کہ یار بندہ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اپنا لوگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں یا کوئی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، کوئی قرض مانگتا ہے تو واپس دینے کا نام نہیں ہوتا کہ یار اپنا بندہ ہے دے دیں گے، 1 سال کے بعد دے دیں گے، اگرچہ اس کی مجبوریاں بھی ہوں جیسا بھی ہو، تو ایسا ہرگز نہیں کیجیے۔ جب بھی آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو فوری طور پر لوٹانے کی کوشش کیجیے۔ ہاں، قرض لوٹانے پر آپ قادر ہوں تو اس صورت میں جس کے پیسے دینے ہیں پہلے اس سے پوچھ لیجیے کہ یار آپ کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر آپ کی ضرورت ہے تو پہلے میں آپ کو دیتا ہوں، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر میں اپنے معاملات کو پہلے دیکھتا ہوں۔ تو اس طرح کیجیے اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔